اب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ ترجمہ: شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو۔ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ کرنے والی شے شراب ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا پھر بغیر توبہ کیے ہوئے شراب پیتے پیتے مر جائے گا تو آخرت میں ملنے والی شراب طہور سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ اور شے حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز پیے گا تو اس کو طعنۃ الخبال پلاوے گا۔ آخرت میں لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں، دونوں ملا دیے۔ آخرت میں لوگوں نے عرض کیا طعنۃ الخبال کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے یا جہنمیوں کا پیپ اور پانی۔ دوسری حدیث ہے، طارق بن سوید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے منع کر دیا یا اسے بنانا ناپسند فرمایا۔ پس میں نے کہا اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب دوا نہیں، بیماری ہے۔ دوسری حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہ کرے گا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر اگر اس نے دوبارہ پی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہیں کرے گا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، پھر اگر اس نے سہبارہ پی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہیں کرے گا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، پھر اگر اس نے چوتھی بار پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہیں کرے گا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کرے گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ پیپ کے شے نہر پلائے گا، یعنی دوزخیوں کی پیپ۔ تشریح: شراب ہر قسم کے فسق و فجور اور برائی و بدکاری کا سرچشمہ ہے، اس کا شمار الخبائث میں ہوتا ہے، اور اس کا پینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اہل عرب حرمت شراب سے پہلے شراب پینے اور پلانے پر بڑا فخر و مباحات کرتے تھے۔ ان کا ہر گھر گویا میکدہ تھا، لیکن جب شراب کی قطعی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور جہاں جہاں اور جس مجلس میں یہ خبر پہنچی فوراً ان لوگوں نے شراب نوشی بند کر دی۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب نے حرمت کی ندا آتے ہی جام و سبو پھینک دیے اور مٹکے توڑ دیے، شراب باہ نکلے۔ بیک وقت صحابہ نے اس طرح تعمیل کی
کہ مدینہ کی گلیوں کوچوں میں شراب کے نالے بہہ نکلے۔ انسان شراب زیادہ پیے یا کم سب حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی نوع سے ہو، اس کا قلیل اور کثیر سب حرام ہے اور قابل حد ہے۔ اور جو شخص شراب پیتے ہوئے مر جائے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے کہ وہ جنت میں ملنے والی شراب سے محروم ہو جائے گا اور جہنمیوں کا پیپ پیے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیاوی شراب سے محفوظ رکھے اور اخروی شراب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فوائد: شراب حرام ہے، شراب پینے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ شراب بیماری ہے، دوا نہیں۔ شرابی جنت میں ملنے والی شراب سے محروم رہے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔